آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص نے غریبوں کو کھانا کھلایا، جس شخص نے مسلمانوں کو اور سبھی لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کنواں وقف کیا، آج اس کے گھر کا پانی بند ہے، اس کے گھر کا کھانا بند ہے، ساری کی ساری چیزیں بند ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ میں یہ ظلم ہوا، آپ کے ساتھ میں یہ زیادتی ہوئی، تو صحابہ کرام کہاں تھے؟ حضرت عثمان اندر تشریف لائے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طریقے سے رہے، جب عثمان آئے تو آپ سمٹ کے بیٹھ گئے، آپ صحیح ہو کے بیٹھ گئے، کہ کیا وجہ تھی؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باغیوں نے آپ پہ حملہ کیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ شہید کیے گئے، جب سامنے جو قرآن کھلا ہوا تھا وہاں پر لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، اور اس پر خون کا قطرہ گرا آپ کے شہادت کے وقت میں، اور آپ اس دنیا پانے سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس دین کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ ہر صحابی کی پریشانی الگ تھی، ہر صحابی کا امتحان الگ تھا۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اختیار کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو پڑھتا تھا، تو کافر لوگ اس کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اس دین کو پہنچانے کے خاطر خود گھر کے لوگ، پریوار کے لوگ، محلے کے لوگ، رشتے دار سارے کے سارے دشمن بن جاتے ہیں، اور بنتے بھی کیوں نہ کہ جب انسان کی مرضی کے خلاف کام کیا جاتا ہے تو آپ کو اسے انسان کو پسند نہیں آتا۔ جس چیز کے اوپر وہ لوگ برسوں سے جمے ہوئے تھے، برسوں سے جس چیز کو وہ کرتے آ رہے تھے، کہ پھر کوئی اللہ کا نبی آئے اس چیز کو غلط بتائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کو کہے، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے کہے، تو پھر یہ برا لگ جاتا ہے۔ ہمارے سامنے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ہمارے بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں اور وہ کام غلط ہے، ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، یہ کسی سے کچھ کام کرانے چلے جاتے ہیں، سامنے والا کہہ دیتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، ناجائز ہے یا حرام ہے، تو کبھی کبھی ہم کو برا لگ جاتا ہے، اور ہم خود بھی اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے آج تک تو ہم نے کبھی سنا نہیں، ہمارے بڑے برسوں سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا، اور ہم نے سب لوگوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا، کسی نے اس کو برا نہیں کہا، کسی نے اس کو غلط نہیں کہا، آج کہاں سے یہ غلط ہو گیا؟ یہ آج کے جتنے نئے کے جتنے مولوی ہیں اتنا زیادہ مسئلے پیدا کر دیے انہوں نے، یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، حالانکہ کسی کے پاس حق بات نہ پہنچنا، کسی کے غلط کو غلط نہ کہنا، یہ اس کے غلط نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ غلط جو ہے وہ غلط ہے، چاہے اس کو کوئی غلط کہے یا نہ کہے، کوئی اس کو غلط مانے یا نہ مانے، غلط غلط ہے اور سچ سچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی اور ایک خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا، تو وہ کافی جو اللہ کے نبی کی دیانت کا، اللہ کے نبی کی امانت کا، اللہ کے نبی کی صداقت کا، اللہ کے نبی کی شجاعت کا گن گایا کرتے تھے، وہ ہی سب مخالف ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو صادق الامین کہا کرتے تھے، آپ امانت دار ہیں، آپ سے بڑا کوئی امانت دار نہیں، آپ اتنے سچے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی سچا نہیں۔ اللہ کے نبی کے اندر ہر خوبی وہ لوگ بیان کیا کرتے تھے،
لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین کی دعوت دی، ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی، بتوں کی عبادت سے منع کیا، اور جو جاہلانہ رسومات تھی ان سے اللہ کے نبی نے منع کیا، تو پھر سارے کے سارے لوگ مخالف ہوتے چلے گئے۔ جو لوگ آج تک آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے وہ آپ پر پتھر مارنے لگے۔ جو آپ کو اپنی زبان سے سچا کہتے تھے، جو آپ کے اپنی زبان سے امانت دار کہتے تھے، وہ آپ کو کوئی ساحر کہنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا، کوئی کاہن کہنے لگا، کوئی مجنون کہنے لگا، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سے آپ کو بلایا گیا۔ یہ دین تھا جس دین کی خاطر اللہ کے نبی نے بری باتوں کو سہا، جس دین کی خاطر صحابہ کرام نے تکلیفوں کو برداشت کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو ان کا جو مالک تھا ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا، تپتی ہوئی زمین پر لٹاتا، اور اوپر ان کے اوپر بہت بڑی چٹان پتھر کے رکھ دیتا، اس پر پھر پورا زور دیتا اور پھر کہتا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اپنے دین سے ہٹ جاؤ۔ لیکن جب دل کے اندر اسلام گھر کر گیا ہو، اللہ کی معرفت آ گئی ہو، اللہ کی محبت آ گئی ہو، تو پھر جواب یہ ہوتا ہے اللہ احد، اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلکہ ان کی زبان سے یہی ہوتا تھا۔ کسی صحابی کو گھسیٹا جا رہا ہے، کسی صحابی کو یہ چٹائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بند کر کے ان کو دھواں دیا جا رہا ہے، بہت ساری تکلیفیں دی جا رہی ہے۔ انہی میں سے ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تقریباً سن 576 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا جو گھرانہ تھا بڑا گھرانہ تھا، بڑا معزز گھرانہ مانا جاتا تھا۔ قبیلہ بنو امیہ کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جن کے سامنے جب حق بات کہی گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے جیسے ہی دین کی دعوت کو سنا، ایک لفظ نہیں پوچھا، فوراً انہیں ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج 18 ذی الحجہ ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے شہید کیا تھا، اور یہ وہ صحابی تھے کہ جن کی تعریف پڑھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال و دولت عطا کیا تھا کہ دین کا کوئی موقع ایسا نہیں جاتا تھا کہ جہاں پر آپ خرچ نہ کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں عثمان سے کیوں نہ حیا کروں؟ آپ حیا کے وہ پیکر تھے کہ اتنی حیا کسی کے اندر نہیں آتی ہے۔ شرم و حیا کا پہلو آپ کے اندر بہت زیادہ غالب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، حضرت عثمان آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر آئے، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے۔ پھر کسی نے اطلاع دی جو باہر تھی کہ حضرت عثمان آنے لگے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، سنبھل گئے، کپڑے کو صحیح کیا۔ حضرت عثمان اندر تشریف لائے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طریقے سے رہے، جب عثمان آئے تو آپ سمٹ کے بیٹھ گئے، آپ صحیح ہو کے بیٹھ گئے، کہ کیا وجہ تھی؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ حیا کروں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بس اتنا عطا کیا تھا کہ اللہ کے نبی بھی ان کا لحاظ کرتے تھے، ان کی شرم و حیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی، اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ ایک حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے آپ کی شادی ہوئی تھی، ایک کے بعد دوسری سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا، دین کی بڑی خدمتیں انجام دی انہوں نے۔ مدینے کے اندر ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا،
مسلمانوں کو وہاں سے پانی لانے میں تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیں گے کہ اس کو جنت ملے گی اس چیز کے بدلے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور اس کنویں کو خرید لیا اور خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی کی سنتوں سے، دین سے اتنی محبت تھی کہ ذرا ذرا سی چیزوں کے اندر بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب آپ پہلی دفعہ اللہ کے نبی عمرے کے لیے گئے مدینہ سے، تو آپ کو راستے میں جو ہے وہ کافروں نے روکا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کو مکے کے اندر لوگوں سے مصالحت کے لیے، مشورے کے لیے لوگوں کے پاس بھیجا۔ جب آپ وہاں پر گئے تو آپ کے خاندان والے، آپ کے پریوار والے آپ سے کہنے لگے کہ آپ کا جو یہ ایزار ہے، ایزار ہر اس چیز کو بولتے ہیں جو آدمی نیچے پہنتا ہے، چاہے پینٹ ہو، شلوار ہو، لنگی ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ تو ان کا جو تہبند تھا، ان کی جو لنگی تھی وہ ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی، وہ ٹخنوں سے اوپر تھی۔ تو ان کے جو عزیز تھے، ان کے جو پریوار والے تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ کا کپڑا ٹخنوں سے اتنا اوپر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جس کا کپڑا جتنا زیادہ نیچے ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو عزت سے دیکھا جاتا ہے۔ تو بڑے لوگوں کی یہ پہچان ہوتی تھی کہ وہ اپنے پائجامے کو جو چیز بھی پہنتے تھے اس کو زمین سے گھسا کے چلتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھو، اپنے ٹخنوں کو ڈھانکو مت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ پائجامے کے اندر ہوتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامۃ الی من جر ازارہ بطرا، کہ جو شخص اپنا پائجامہ یا لنگی ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز سے لاپرواہی میں، غفلت میں ہیں کہ پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ نماز کے اندر بھی اوپر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اگر کسی نے کر بھی لیا تو سب سے پہلے جب آدمی نکلے گا کھڑا ہو کے اس کو نیچے اتارے گا۔ اس کو تو ہر وقت اوپر رکھنا تھا، اور جس کو ہر وقت اس کو چھپانا تھا اس نے کھول دیا۔ مرد کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنے ٹخنوں کو کھول کے رکھے، اور عورت کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھے۔ ہوا یہ کہ عورت نے اپنے ٹخنوں کو کھول لیا ہے اور مرد نے اپنے ٹخنوں کو چھپا لیا ہے۔ ادھر ان کی بات سنو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اپنا ازار، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے کرو اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، نہیں تو آپ کو حقیر سمجھیں گے۔ فرمانے لگے کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ آپ نے اپنے تہبند کو نیچے نہیں کیا بلکہ اوپر ہی رکھا، یہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت تھی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے آئے، زندگی گزری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی خدمت کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے تقریباً 301,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ کوئی بھی خیر کا موقع، کوئی بھی اچھا موقع آتا تھا، آپ خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان ایک زمانہ آئے گا کہ تمہیں ایک قمیص پہنائی جائے گی، اشارہ تھا کہ تمہیں خلافت عطا کی جائے گی، اور یاد رکھنا کچھ لوگ تمہارے اوپر، کچھ شر پسند لوگ کہیں گے کہ اس قمیص کو اتارو، یعنی خلافت چھوڑ دو۔ تم خلافت مت چھوڑنا، تم اس قمیص کو مت اتارنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب آپ خلیفہ بنے تو پوری دنیا کے اندر آپ نے دین کا بہت کام کیا۔ شمال افریقہ کے اندر، اور اسی طریقے سے آرمینیا کے اندر اور خراسان کے اندر آپ کی بدولت، آپ کی محنتوں کی اور آپ کی جدوجہد کی کاوشوں کے ساتھ میں اسلام بڑی دور دور تک پھیلا۔ کچھ لوگ آپ سے بغض رکھنے لگے، کچھ لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے، دل کے اندر تعصب پال لیا۔ انہوں نے چاہا کہ حضرت عثمان کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے، آپ کے خلافت کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں نے، جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اچھے کام کے لیے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، اور جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو برے کام کے لیے کسی کو بلانا نہیں پڑتا، بلکہ برے سارے خود بخود آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
ان لوگوں نے اپنا ایک مشن، ایک وہ بنایا، منصوبہ بنایا کہ حضرت عثمان کو معزول کیا جائے، عہدے سے ہٹایا جائے، خلافت ان سے لے لی جائے۔ چنانچہ بہت ساری جگہ کے لوگوں نے، کئی جگہ کے لوگوں نے مل جل کے ایک بہت بڑی جماعت بنائی، اور آپ لوگ مکے کے وہاں مدینے کے اندر سارے کے سارے لوگ مدینے کے اندر آ گئے اور حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا، اور حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے اس امارت کو، اس منصب کو آپ چھوڑو، خلافت کو چھوڑ دو۔ آپ باتیں کیا تھی؟ باتیں کچھ نہیں تھی کہ ان کی طرف سے مطالبات کیا ہو، صرف کچھ افواہوں کی بنا پر۔ یاد رکھو، فتنہ جب بھی پھیلتا ہے وہ افواہوں سے پھیلتا ہے، حقیقت سے کبھی فتنہ نہیں پھیلتا۔ جو آدمی کوئی خبر سنے، کوئی فتنہ سنے، اس کو فوراً مان لے، نہ اس کی تحقیق کرے، نہ اس کی حقیقت میں جائے، اس کی جانچ پڑتال نہ کرے، تو پھر بات یہاں ہوگی، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، پھر ہوتے ہوتے ایک دم سے وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ پھر آدمی کے علاقے کے اندر پورے ماحول کو ایک گرما دیا جاتا ہے، اور پھر کتنا فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ جنہوں نے پوری امت کو ایک قرآن پہ، ایک مصحف پہ جمع کیا۔ آج سے پہلے قرآن جو پڑھا جاتا تھا تو وہ مختلف لہجوں میں پڑھا جاتا تھا، کہ مثال کے طور پہ فلاں جگہ کی زبان یہ ہے تو وہ اپنے لہجوں کے حساب سے پڑھتے تھے، فلاں جگہ کی زبان یہ وہ اپنے لہجوں کے حساب سے پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے پوری امت کو ایک مصحف پہ جمع کیا، سارے مصاحف کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر ایک مصحف تیار کیا، اور اس کے بعد جتنے اور قرآن تھے جو لہجوں میں پڑھے جاتے تھے ان سب کو ختم کر کے کہ اسی لہجے کے مطابق قرآن پڑھا جائے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر اسی لہجے کے مطابق قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ آج بلوائیوں نے، آج باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور مطالبہ ہے کہ آپ خلافت کے منصب کو چھوڑ دیں۔ آپ پر اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا، آپ کے گھر میں راشن جانے کا جو سارا راستہ بند کر دیا گیا، نہ آپ کے گھر میں کھانا جاتا، نہ آپ کے گھر میں پانی جاتا، آپ کو ایک گھر کے اندر قید کر کے رکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ میں یہ ظلم ہوا، آپ کے ساتھ میں یہ زیادتی ہوئی، تو صحابہ کرام کہاں تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت اس وقت موجود تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ موجود تھے۔ آپ حضرت عثمان کے پاس آئے، آپ نے اجازت طلب کی کہ ہم ان لوگوں سے جہاد کریں، ان لوگوں سے ہم نپٹیں۔ حضرت عثمان فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینے کی پاک سرزمین پر خون ریزی ہو، فتنہ فساد ہو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور میرے حبیب نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ میں ایسا ایسا ہوگا، تم آگے سے کچھ مت کرنا، وہ لوگ تم پر ظلم کریں گے، برداشت کرنا، صبر کر لینا۔ اور جس روز آپ کو شہید کیا گیا، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کے خواب میں اللہ کے نبی آئے، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، اور آپ کا روزہ تھا دن کے اندر آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کہنے لگے کہ آج کا افطار تم ہمارے ساتھ کرو گے۔ گویا کہ موت سے پہلے ہی، شہادت سے پہلے ہی آپ کو خوشخبری دے دی گئی کہ آپ کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ جس شخص نے غریبوں کو کھانا کھلایا، جس شخص نے مسلمانوں کو اور سبھی لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کنواں وقف کیا، آج اس کے گھر کا پانی بند ہے، اس کے گھر کا کھانا بند ہے، ساری کی ساری چیزیں بند ہے، لیکن آپ نے وہ ساری کی ساری چیزیں برداشت کی۔ آپ نے اپنی زبان سے حکم نہیں نکالا، یہاں تک کہ جب آپ کو شہید کیا گیا آپ نے ہتھیار بھی نہیں اٹھایا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے، آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے باغیوں نے آپ پہ حملہ کیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ شہید کیے گئے، جب سامنے جو قرآن کھلا ہوا تھا وہاں پر لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، اور اس پر خون کا قطرہ گرا آپ کے شہادت کے وقت میں، اور آپ اس دنیا والے سے رخصت ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مختصر سی تاریخ ہے کہ جن کو ایسے ظلم کے ساتھ میں شہید کیا گیا۔ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تاریخ سے، آپ کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ حیا کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، شرم و حیا اپنی زندگیوں کے اندر لائے۔
سخاوت اپنی زندگیوں کے اندر لائے کہ دین کے ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اس پر صبر کرے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کی زندگی کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر عمل ہمارا صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.